یقیناً وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ سجدوں کے ذریعے اپنی قربت کا موقع دے۔ یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنے گھر میں بلا کر اپنی قربت کا موقع فراہم کرے، اور خوش نصیبوں کے حصے میں ہی یہ چیز آیا کرتی ہے، ورنہ اگر اس کا کرم نہ ہو تو بہت سارے لوگ کعبہ کے قریب رہتے ہوئے بھی کعبہ کی خیر و برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل سے ہم نے قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کیا کہ خود بھی قرآن سمجھیں اور احباب تک بھی قرآن فہمی جو ہے اس کو عام کیا جا سکے۔ اس نیت سے جو سلسلہ ترجمہ و تفسیر قرآن کا شروع کیا گیا، اس ضمن میں ہم سورۃ الانعام کی 50 آیات تک ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سبق پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ما قبل کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک مضمون بیان ہو رہا ہے جس میں یہود و نصارہ کی شر انگیزیاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انہوں نے جو انکار کیا، اس پر جو اللہ نے مذمت فرمائی ان کی، اور ان کی چالیں اللہ تعالیٰ اس صورت کے آغاز سے ہی بیان فرما رہا ہے، اور ان کو جواب کیسے دینے ہیں، ان سے سوال کیسے کرنے ہیں، اللہ کی الوہیت کے متعلق زمین و آسمان کا کون کارساز ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوالات بھی اللہ نے خود ہی رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمائے، اور ان کے جوابات بھی اللہ نے خود ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیے کہ محبوب اب یہ کہیے، اب آپ یہ کہیے، اب آپ یہ کہیے۔ بہرحال اللہ کی سب سے واضح دلیل ان کے پاس قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی رسول کریم علیہ السلام پر، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اللہ کریم آیت نمبر 51 میں محبوب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے۔ لیکن یہاں پہ جو بات پہلے آپ سمجھ لیں گے تو اس آیت کو سمجھنا ذرا اور آسان ہو جائے گا۔ ڈرایا اس کو جاتا ہے جو کبھی نہ ڈرنے والا ہو، جو پہلے نہ ڈرا ہو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس عمومی سطح کے سوال کا جواب پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی کو ڈرایا جائے جو پہلے نہ ڈرتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ڈرتا ہو اس کو ڈر یاد کروایا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو ڈرانا ہے جو پہلے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ اسلوب اپنایا ہے، وہ انداز تخاطب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ، اے محبوب آپ ڈرائیں، بِهِ، اس قرآن کے ساتھ، الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ رب کے حضور جمع کیے جائیں گے، جو اللہ کے حضور جمع ہونے سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کو ڈرائیں جو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن کی بات ہے یہ، ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا۔ لعلہم یتقون، اس لیے ان کو ڈرائیں تاکہ وہ متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ حالانکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنا یہی تو تقوی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت
واضح طور پر دہرا کے اس ڈر کو ان کے دلوں میں ثبت فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کو ڈرانا بڑا ہی آسان ہوگا۔ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے وہ جلدی نہیں ڈرتے، وہ ایسی سرکشی کی حالت میں ہوتے ہیں جتنی مرضی آپ ان کے سامنے بیٹھ کر آیات ان کو سنا دیں وہ نہیں مانیں گے۔ آپ جتنی مرضی احادیث رسول کریم علیہ السلام کے فرامین ان کو سنا دیں وہ ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، ایک دوست ہے میرے، ان کے بھائی نے ان کا حق غصب کر لیا، اور حق بھی کوئی لاکھوں میں نہیں تھا، کروڑوں میں۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے ایک مضمون بنایا قرآن کی آیات کا، رسول کریم علیہ السلام کی احادیث کا، فرامین کا، تو وہ ان کے بھائی کو سینڈ کیا گیا۔ قرآن کی آیات سنائی گئیں، احادیث سنائی گئیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سراسر اس نے ظلم کیا، سراسر زیادتی کی، اور دین کی باتیں وہ اتنی کرتا تھا کہ ایک مبلغ بھی اتنی دین کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ بات آپ احباب کو یہ ہے کہ جس پر اللہ نے مہر لگا دی اس کو نہ قرآن ڈرا سکے گا، نہ نبی علیہ السلام کا فرمان ڈرا سکے گا۔ یہاں پہ رب ذوالجلال گو اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ ان کو ڈرائیں کہ ان میں بھی کچھ لوگ ڈرنے والے ہیں، عیسائیوں کو ڈرائیں کہ ان میں بھی کچھ لوگ ڈرنے والے ہیں۔ لیکن آیت کا ظاہر اور باطن اس بات پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے جب یہ کہا کہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، کیا محبوب ان کو ڈرائیں جو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈرائیں۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اہل ایمان ہی اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، ورنہ یہودی جو ہیں ان کا کل بھی یہی نظریہ تھا، ان کا آج بھی یہی نظریہ ہے کہ انہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کل بھی اللہ کی لاڈلی قوم کہتے تھے، آج بھی اپنے آپ کو وہ اللہ کی لاڈلی قوم کہتے ہیں کہ ہم تو جی بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں موت آئے گی چند لمحوں کے لیے، حساب کتاب ہمارا نہیں ہونا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اس حقیقت کا بھی ادراک ہے کہ اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں، اللہ کے سوا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اپنے آپ مدد کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ کے سوا اپنے آپ شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو انبیاء و مرسلین، شہداء، حفاظ، چھوٹے بچے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا اذن ہوگا تو وہ شفاعت کر سکیں گے۔ جب تک اللہ اذن نہیں دے گا کوئی وہاں پہ پر نہیں مار سکے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر وہ جس کو وہ اذن دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو اللہ کریم یقیناً یہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ اجازت دے گا، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، حضور کے فرامین موجود ہیں کہ قیامت والے دن نیک ماں باپ اپنی اولاد کی شفاعت کریں گے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، حفاظ جو قرآن کے عالم ہوں گے با عمل وہ شفاعت کریں گے، اور چھوٹے بچے جو والدین کے مر جائیں گے بالغ ہونے سے پہلے وہ والدین کی شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، غازی شفاعت کریں گے جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کام کیے ہوئے ہوں گے۔ تو شفاعت وہ کریں گے، لیکن ان سب کا شفاعت کرنا اللہ کے اذن کے ساتھ منسوب ہے کہ رب جس کو اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جج جو ہے وہ فیصلہ لکھ رہا ہو اور کوئی بندہ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لے، کیا وہ کسی کو اجازت دے گا؟ یقیناً نہیں۔ نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ جو ان کے قریب وہ کھڑے ہوں گے گارڈز وہ ان کو آگے آنے دیں گے۔ ہاں البتہ اگر وہ کسی کو وہ اذن دے دے کہ جناب جیسے مرضی آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں، پھر تو ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال نے یہاں پہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اب دیکھیے اہل علم لوگ جتنے بھی ہیں، جو حالانکہ میں بات نہیں کرتا، جو
بسیں کرا کے کبھی وہ سخی سرور جا رہے ہیں، کبھی شہباز قلندر جا رہے ہیں اور جہالت کو عام کر رہے ہیں. وہ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ. اور پھر جو میرے مشاہدے میں بات ہے کہ بڑے غریب لوگ جا رہے ہیں دیہاتوں میں سے، بڑے انتہائی غریب لوگ جو لوگوں سے زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ لے کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ جناب اپنی ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں، جی سخی سرور جانا ہے. ہم نے جانا کس لیے ہے؟ وہاں پہ جہالت ہے آگے، اور رافضیوں کا وہاں پہ تسلط ہے، مزار سارے کا سارا ان کے قبضہ میں ہے. انہوں نے اپنی مرضی کے وہاں پہ اصول جو ہیں وہ نافذ کر رکھے ہیں. اب عام بندہ جب جاتا ہے تو عام بندے کا ذہن یہ وہاں جا کے بنتا ہے کہ یار اچھا یہ سخی سرور یہ تو حضور کی آل میں سے ہیں، بڑے پرانے بزرگ ہیں، ان کے دربار پہ جو ہو رہا ہے یقیناً یہ شریعت کے مطابق ہی ہو رہا ہے. عام بندے کا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اہل علم وہ تو ایسی ساری خرافات سے بچتے ہیں کہ ہم کسی ایسے چکر کے اندر نہ آ جائیں، لیکن عام بندہ جو ہے اس کو پھنسانے کے لیے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو کبھی اس کے ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے، کبھی اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، یا وہ بال میں سے ایک چوٹی چھوڑ لیتا ہے. اس طرح کی پھر وہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں وہ فروغ پاتی ہیں. تو اسی لیے علماء بار بار کہتے ہیں کہ جو یہ زیارت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، بزرگوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں، ان کو علماء کے ذمے کیا جائے تاکہ وہاں پہ شریعت کا نفاذ کیا جا سکے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں، اللہ کے سوا شفیع کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں. لیکن جس کو اللہ بنا دے اس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. اللہ جس کو مشکل کشا بنا دے وہ مشکل کشا اللہ کی عطا سے، اللہ جس کو حاجت روا بنا دے وہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا اللہ کی عطا سے. جیسے انبیاء، اولیاء، صحابہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں جو اللہ کی عطا سے مشکلات کو جنہوں نے حل کیا. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنے آپ شفاعت نہیں کرے گا. یا اس کا دوسرا مفہوم آپ سمجھ لیں جو زیادہ آسان ہے کہ جب اللہ قیامت والے دن کسی کو عذاب دے رہا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مجرم کی مدد کر سکے. یہ مفہوم زیادہ آسان ہے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ نے کسی کو عذاب دینا چاہا اور کسی کی کوئی جرت کرے. جرت کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں، دخل اندازی. اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کوئی نہیں کرے گا. ہاں اللہ کے فیصلوں پر منت ضرور کی جائے گی، اور سب سے بڑی منت اللہ کی جو قیامت کے دن کرے گا وہ میرے اور آپ کے کریم نبی ہیں. حضور نے فرمایا میں سجدہ کروں گا، اور طویل سجدہ، طویل ترین سجدہ رسول کریم علیہ السلام کریں گے. سجدہ میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کریں گے اور اللہ سے امت کے لیے دعا کریں گے. اور پھر وہ حدیث کا مضمون ہے اگلا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اقدس اٹھائیے، سل من تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو ترلا اللہ کا ضرور، منت اللہ کی ضرور کریں گے، البتہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کوئی نہیں کر سکے گا. یہ جرت کسی کی نہیں ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی کو عذاب دے رہا ہے تو کوئی کہے کہ نہیں یا اللہ یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس فیصلے کو بدل. یہ جرت نہیں وہاں پہ کسی کی ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَطْ تے اور توئیں، وَلَا تَطْرُد، اور نہ دور کیجئے، الذین یدعون، ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اور ان کا ارادہ اسی کی رضا ہوتی ہے. یہ آیت بہت کمال درجے کی ہے اور صحابہ کی شان میں ہے. یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ تمنا رکھتے ہیں، وجہہ، اللہ کے چہرے کی.
اللہ کے عام جو اس کا ترجمہ بن رہا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہہ، جیسے ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، یہ وہی لفظ ہے۔ پھر سے یریدون وجہہ کا مطلب ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ما علیک آپ پر نہیں ہے، من حسابہم من شیء ان کی کسی چیز کا حساب اے محبوب آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک اور نہ ہی آپ کا حساب ہے، من شیء نہ ہی آپ کا حساب وہ دیں گے کسی چیز کا، نہ آپ ان کی کسی چیز کا حساب دیں گے۔ ولا تطرد آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ فتطردہم فتکون من الظالمین بس اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، آپ نے اگر اپنے سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے۔ ایک دن اقرا بن حابس اور ایک اور کافر سردار دونوں رسول کریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب یہ آئے تو دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں جو پہلے ہمارے غلام رہے ہیں، تو اب جب ہم ملاقات کے لیے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر ان کے ساتھ ہی ہمیں بھی بٹھا دیں گے، ہم تو سردار ہیں عرب کے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کریں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان مسکینوں کو، غریبوں کو اپنے سے دور کر دیں، ہم سے ملاقات کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ چلیں ایک کاغذ قلم لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں کہ جب تم آیا کرو گے تو یہ سائڈ پہ ہو جایا کریں گے۔ کاغذ اور قلم منگوا لی گئی۔ جبریل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ابھی لکھا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے ابھی لکھا نہیں تھا کہ جبریل یہ آیت لے کر آ گئے، وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں پہ ان صحابہ کی عزت اور عظمت پر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے انعام کر دیا، انعام دے دیا ان کو کہ رہتی دنیا تک حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی عبادت پہ، ان کے ذکر الہی پہ، ان کے رب کو یاد کرنے پہ مومن کبھی شک نہیں کر سکتا کہ اللہ نے بطور خاص ان کو اپنے سے دور کرنے سے منع کر دیا کہ محبوب ان کو نہ منع کریں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا آپ نے ان لوگوں کے کہنے پہ۔ وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہی صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ اصحاب صفہ جس چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ چبوترا یقیناً سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرہ سے افضل ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی کہ وہ حجرہ جس میں سیدہ مریم نے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی، وہ حجرہ اتنا اعلیٰ بنا کہ حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے بیٹا مانگا تو رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے کہ حضرت زکریا نے ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ انہوں نے حجرہ سیدہ مریم میں کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ تو سیدہ مریم وہاں پہ کیا کرتی تھی؟ نماز پڑھتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی صبح و شام۔ تو یہ جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں پہ حضرت خباب بن الارت آپ بیٹھتے تھے، حضرت سیدنا بلال بن رباح بیٹھتے تھے، دیگر اصحاب صفہ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے جو رب کا وہ ذکر کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ
جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، دو کا ذکر نہیں کیا، جمع کا صیغہ ہے، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ ان کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اس لیے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ اس لیے منع فرما دیا کہ کہیں یہ نبی علیہ السلام لکھ نہ دیں، اگر حضور نے لکھ دیا تو امت کے اندر یہ رواج سنت سمجھا جائے گا کہ جب کوئی امیر آئے تو غریب کو دور کر دو۔ امت کی تعلیم کے لیے رب ذوالجلال نے یہ سارا واقعہ امت کی تعلیم کے لیے ہوا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام آپ غیر انصاف پسند جو ہے وہ کوئی معاملہ فرما دیں، ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام مسکینوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے تو ان کو مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تو یتیموں کو، مسکینوں کو، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ الفقر فخری، کہ غربت میرا سرمایہ ہے، میرا فخر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کو ان امیر کافروں کی کوئی فکر تھی، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کریم نے یہ سارا واقعہ جو ہے اس تناظر کے اندر ہونے دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنت بن جائے میرے محبوب کی۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیت دی، کہا کہ محبوب سے فرما دیجئے کہ محبوب یہ فیصلہ نہ کیجئے گا، یہ فیصلہ نہ کیجئے گا، یہ انصاف والا فیصلہ نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تو۔ اگر کر دیتے تو، ابھی تو کیا نہیں تھا، اگر کر دیتے تو اللہ کا فرمان ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب جو آپ نے کر دیا پھر تو ہم راضی ہیں اس پہ۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس پہ حضور راضی ہو گئے اللہ بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہو، رسول کریم وہ کر جائیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام وہ کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روکا، فرمایا محبوب یہ فیصلہ نہ کیجیے گا۔ اب ہمیں یہاں پہ کچھ سوچنا ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھنے کا، ترجمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آیات ان کا شان نزول کسی ایک شخص کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک جماعت کے لیے ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تعلیم پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، سیاسی وڈیروں کے لیے بھی ہے، اور گدی نشینوں کے لیے بھی ہے، پیروں کے لیے بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیر مرید اگر امیر ہے تو پیر کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور پیر اگر غریب ہے تو وہ پیر کی گاڑی کو صاف کر کر کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت نبوی کے مخالف طریقہ ہے کہ امیر مرید جو ہیں وہ قریب، امیر مریدوں کے گھر پیر خوشی سے جائے، اور غریب مرید جو ہیں پیر ان کو اگنور کرے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ وہ بندہ چاہے جتنا مرضی بڑا پیر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مخالف جا رہا ہے، اللہ کے قرآن کے مخالف جا رہا ہے، جو امراء کو اپنے قریب کرے اور غرباء کو وہ دور کرے۔ کہ اگر امیر مرید آ گئے تو غریب مریدوں سے کہنا بھائی تسی ہن بیلیو ذرا سائڈ تے ہو جو، میں ذرا انہاں نال خاص ملاقات کر لواں۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے محبوب ان لوگوں کو ڈرائیں ان کو، الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب کے پاس جانا ہوگا، ان کو ڈرائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ جو مسکین لوگ ہیں نا ان کا حساب آپ نہیں دیں گے، محبوب آپ ان کا حساب نہیں دیں گے۔ ما من حسابک علیہم، اور نہ ہی یہ مسکین لوگ آپ کا حساب دیں گے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے ایک بڑی واضح نصیحت کی جا رہی ہے۔ کیوں جی افضل بھائی، میں فلانے دا مرید ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، ہن پیر جانے تے رب جانے، ہاں جی نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں جی، بس پیراں نے کہہ دیتا ہے کہ مولویاں دی 5 ویلے تے ساڈی درویشاں دی ہر ویلے، بس پیراں نے یہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ سونیا تو اپنا حساب دینا ہے تے انہاں نے اپنا حساب دینا ہے۔
صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا جیسا کائنات کے اندر پیر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو فرما رہا ہے کہ ما علیک من حسابہم من شیء، حبیب آپ پر اپنے ان صحابہ کا حساب آپ پر واجب نہیں ہے، ما من حسابک، اور نہ ہی آپ کا حساب ان پر ہے، یہ آپ کا حساب نہیں دیں گے، آپ ان کا حساب نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ واضح طور پر فرما دیا۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ہی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کریم پھر آگے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، فتنہ لفظ آپ نے سنا ہے، آزمائش اس کا مطلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمایا، بعض لوگوں کی وجہ سے آزمایا۔ لِيَقُولُوا، جو کہتے تھے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ انجام کار آخرکار وہ یعنی مالدار لوگ کافر جو تھے، لیقولوا وہ یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، اہؤلاء، کیا یہی ہیں وہ، من اللہ علیہم، احسان کیا ان پر اللہ نے، کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، علیہم من بیننا، ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہ جانے۔ کافروں نے طنزاً کہا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہ جانے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب نے اسی لیے قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب پیارے، آپ کے پاس جب مومن آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہیے سلام علیکم، تو آپ کہیے سلام علیکم۔ یہ اب آپ سب نے ذرا اچھے طریقے سے اس کو سننا ہے۔ آیت نمبر ہے 54 سورہ انعام کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب جاء آیا، کا تیرے پاس، اور جب آئے تیرے پاس، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لائے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل، پس محبوب آپ ان کو یہ کہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ کیا کہیں؟ سلام علیکم۔ ایک حدیث پہلے سن لیجئے، پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی شخص کسی دوسرے غائب شخص کا سلام پہنچائے تو تم یوں کہو وعلیکم السلام، یہ تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، فرمایا پھر تم یوں کہو علیہ وعلیک السلام، اس پر اور تم پر سلام ہو۔ علیہ جس نے سلام بھیجا ہے، علیہ اس پر، وعلیک السلام اور تجھ پر سلام ہو۔ اب آ جائیے ادھر، ہمارے ہاں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، امام حسن علیہ السلام وہ جی آپ نہ کہو، یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ کہو، یہ بھی نبیوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ جی سیدھا سیدھا نہ کہو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہا کہ محبوب آپ کے پاس جب اہل ایمان آ کر بیٹھیں تو آپ ان کو کہیں سلام
علیکم، جو سامنے بیٹھا ہے اس کو تو یہی کہنا ہے نا سلام علیکم کہ تم پر سلام ہو، جو ہم سے غائب ہے اس کو یہی کہنا ہے کہ سلام اللہ علیہ، اس پر سلام ہو، یا اگر سیدہ کونین کا تذکرہ کر دیا تو کہہ دیا سلام اللہ علیہا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سلامتی بھیجنی ہے جس انداز سے، جس جملے سے بھی آپ بھیجنا چاہیں، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کم اور کا کے ساتھ بھیجئے، اگر وہ آپ سے غائب ہے تو آپ ہی اور ہو اور ہا کے ساتھ بھیجئے۔ یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ ہم جب اللہ کے نبیوں پر سلام بھیجتے ہیں تو نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر سلام ہو۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا پر سلام بھیجتے ہیں پھر ہم ان کو نبی مان کے نہیں بھیجتے، ان کو نبی مان کر ان پر سلام نہیں بھیجتے، نبی کی شہزادی مان کر ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہم امام حسین علیہ السلام کو جب علیہ السلام کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ ان پر رب کی طرف سے سلامتی ہو، دعا ہے یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس کے کہنے سے کوئی بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ بس تنگ دل، تنگ نظر اور کم علم اور کم عشق اور کم محبت لوگوں نے اپنی طرف سے زاویہ بنا لی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان اقدس پر جب سلام پڑھا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے پاس جب اہل ایمان آئیں جو ہماری کتابوں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ کہیں تم پر سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے پاس جب وہ آ کر بیٹھیں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ کتب ربکم، لکھ لیا تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی، اپنے آپ پر، الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہو، بے شک، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک اللہ وہ ہے کہ جو کوئی شخص، من عملہ، جو کوئی شخص عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءا، برا عمل، بجہالۃ، اپنی کم علمی کے باعث، جہالت کے باعث کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس نے کر لیا۔ تم میں سے اگر کوئی شخص جہالت میں، کم علمی میں برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب میں پیچھے سے پوری آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو یہ اینڈ تک سمجھ آ جائے گی۔ اے محبوب، جب آپ کے پاس اللہ کی کتاب پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ آپ آ کر بیٹھیں، آپ ان پر اللہ کی طرف سے سلام بھیجیں، ان پر سلامتی کی دعا کریں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے، اور آپ کے پاس آنے والا اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو یہ نوید سنا دے کہ اگر انجانے میں، جہالت میں، کم علمی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور تم نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ وعدہ کر لیا پھر نہیں ہوگا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس وہ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح نفصل و تفصیل بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتوں کی، ہم یوں ہی تفصیل بیان کرتے ہیں آیتوں کی، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ بین ہو جائے، واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، تاکہ پتہ چل جائے اللہ کی آیتیں پڑھنے کے بعد کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون متقی ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس لیے یہ آیات نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے سامنے حق اور سچ آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے اور مجرموں والا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے، آپ جتنی بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، جس جرم کا بھی قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے نا،
ہر جرم کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت کی نوید ہے۔ ہر جرم کے بعد جھوٹوں کے لیے اگر سزا ہے، چغل خوروں کے لیے اگر سزا ہے، غیبت کرنے والوں کے لیے اگر سزا ہے، زنا کرنے والوں کے لیے اگر سزا ہے، چوروں کے لیے اگر سزا ہے، مکاروں کے لیے اگر سزا ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے لیے بھی اگر سزا اللہ نے قرآن میں لکھی ہے تو اس کے آخر پہ اللہ نے اپنی غفور الرحیمی کا ذکر ضرور کیا ہے کہ اللہ بخش، یعنی وہ توبہ کر لیں اللہ بخشنے والا ہے۔ صرف ایک ہے، ایک اللہ نے اصول دیا ہے قرآن کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے بے ادبوں اور گستاخوں سے جب بھی اللہ نے قرآن میں بات کی ہے نا، وہاں اللہ نے پھر رحمت کا ذکر نہیں کیا۔ یا آپ اکیلے پڑھ کے دیکھ لیں قرآن، یا آپ کسی عالم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں نبی علیہ السلام کے ادب کی بات ہے، حضور کی بے ادبی کی بات ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کا ادب سکھا دیا، اس کے بعد یہ نہیں کسی کو کہا کہ بھئی تم توبہ کر لو تو پھر آ جاؤ تو پھر یہ توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی، یا اس کے بعد اللہ تم پہ رحم کرے گا، وہاں پہ یہ اصول نہیں ہے۔ باقی ہر گناہ کے لیے اللہ نے اصول رکھا ہے کہ جتنا مرضی بڑا گناہ کر لو، حتیٰ کہ شرک کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے لوٹ آؤ توبہ کر لو، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی پر اللہ کریم نے فرمایا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں ان کی خبر بھی نہیں ہوگی، خبر تک نہیں ہونے دیں گے تمہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی بے شک میں نہیتو منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، الذین تدعون من دون اللہ ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی اہل ایمان آئیں گے، کتاب والے آئیں گے، ان کو سلام پیش کریں، اللہ نے فرمایا ان پر سلام بھیجے، سلام بھیجنے کے بعد ان کو بتائیں کہ تمہارے رب نے رحمت لکھی ہے، اگر تم میں سے کوئی جہالت کے باعث گناہ کر لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور اللہ اپنی آیتیں اسی لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کے تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو یہ بھی تبلیغ حضور سے کروائی جا رہی ہے کہ قل، محبوب آپ ان کو کہیے، انی نہیتو بے شک میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو وہ کفار و مشرکین لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، وہ مورتیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، تو بیسیکلی یہ مورتیاں جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کے نیک بندے تھے، یہ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ لات، منات، حبل، عزا جو خانہ کعبہ میں بڑے بت تھے، یہ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے نام تھے، جو بنی اسرائیل میں بڑے نیک، جیسے ہم بزرگوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل میں ولایت کے درجے پر تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے نام کی ان کے مجسمے بنائے اور مجسمے بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب پیارے آپ ان کو کہیے کہ میں تو منع کیا گیا ہوں ان کی عبادت سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ قل، محبوب آپ ان کو کہیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کہ تم جو کہتے ہو نا، یعنی عرب کے جو بڑے لوگ تھے، مدینہ کے یہودی، مکہ کے مشرکین، ان کی خواہش کیا تھی کہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کریں، یہ وہ کریں۔ جیسے میں نے ابھی وہ پیچھے حدیث آپ کو سنائی، قرآنی آیت کا شان نزول، کہ وہ اقرا بن حابس تمیمی اور ایک اور ساتھ کافر تھا، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ مسکینوں کو آپ دور کر دیں، ہمیں ٹائم دیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ یہ کہیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا،
اذم وما انا من المہتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا اگر میں نے تمہاری اتباع کر لی، تمہاری خواہشوں کو میں نے سامنے رکھ کے کام کیا، پھر تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ ان کو یہ کہیے، سمجھ آ رہی جن کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا محبوب آپ ان کو یہ کہیں کہ میں گمراہوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، میں راہ بھولے ہوئے میں سے نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قل، آپ یہ کہیے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے، بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، ایسی روشن دلیل پر ہوں جس روشن دلیل کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ وہ روشن دلیل ہے قرآن، یعنی میں اپنے رب کی طرف سے وہ دلیل لے کر آیا ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں جس کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو، ان الحکم الا للہ، وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ وہ اجرت کے ساتھ کیا طلب کر رہے تھے؟ وہ اجرت میں نبی علیہ السلام سے طلب کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے پھر اگر نہیں نا آپ نے ہماری بات ماننی، اگر نہیں فیصلے ہماری خواہشات کے مطابق کرنے، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر اپنے رب سے کہیے کہ ہم پر وہ آسمان سے عذاب پھینکے۔ آپ کا رب پھر جلدی کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم برے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں، تو آپ کا رب پھر جلدی عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اور اس آیت میں پھر رسول کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ بات واضح کر دی اور حضور کی امت کو واضح کر دی کہ عذاب دینا اللہ کا کام ہے، رسول کا کام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ عذاب دینا کس کا کام ہے؟ رسول کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا۔ عذاب دینا اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا للہ، انہوں نے کہا جی آپ پھر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے عذاب نازل کروں؟ کنجیاں تو اللہ کے پاس ہے، حکم تو اللہ کا چلے گا، میرا تو حکم نہیں چلنا، حکم سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ عذاب دے گا تو عذاب آ جائے گا۔ یقص الحق، اللہ حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم مجھ سے فیصلہ طلب نہ کرو، اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اور جیسے بابا جی کہا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم ہارا کون اور جیتا کون، کہ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہاں جس کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا، جس کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہوا۔ میرے دشمن کی ٹانگ ٹوٹ جائے میں کہتا ہوں دیکھا انہیں مینوں گال کڈی سی نا تو انہوں سزا مل گئی۔ اچھا ٹانگ اس بیچارے کی پتہ نہیں کیسے ٹوٹی ہے، لیکن میں نے یہ سمجھنا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس لیے ٹوٹ گئی۔ اچھا جب مجھ پہ اپنے پہ مصیبت آنی ہے تو پھر میں نے کہنا نہیں اللہ اپنے نیک بندیاں کو امتحان لینا ہے۔ ہاں جی مولوی وانگوں کہ اپنے پتر دی واری آئی تو ہل لما پا دیو، جے دوجیاں دے پتر نے چوری کیتی ہے تو ہل کھڑا کر کے روٹیاں پکاؤنیاں نے، تو مولوی جی تہاڈا منڈا بھی ویچے پھر ہل لما پا دیو، ہاں جی پھر انج تے لا دیو۔ تو یہ نہیں کہ مجھ پہ مصیبت آئے، وہ بھی تو میری شامت اعمال ہو سکتی ہے۔ مجھ پہ مصیبت آتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ اپنے نیک لوگوں سے امتحان لیتا ہے، اور کسی دوسرے پہ آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں یہ بندہ ہی خراب سی، یہ تے عذاب آیا اللہ دا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم کسی کا عمل کو تول سکیں اور کسی کی مصیبت کو جان سکیں کہ کون مصیبت کے اندر ہے، کون اللہ کی طرف سے آزمائش کے اندر ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے نا، کہ اللہ قرآن پاک میں تو رب یہ فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میں تو خوف دے کے بھی آزماتا ہوں، بھوک دے کر آزماتا ہوں،
جان لے کر آزماتا ہوں، بچے چھین کے آزماتا ہوں، پھل دے کے بھی آزماتا ہوں، پھل لے کے بھی آزماتا ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا کہ میں تو آزماتا ہوں ان چیزوں سے۔ تو ہمیں کسی کا آزمائش میں پڑنا عذاب نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ رب نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے یا اللہ نے اس کے اوپر کوئی عذاب بھیجا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی تخمینہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہمیں۔ تو اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہم سارے عاجز آ جاتے ہیں نا، جب کبھی ہم مثال کے طور پہ میں سچا ہوں، آپ میں سے کوئی جھوٹا ہو، یا آپ میں سے کوئی سچا ہو میں جھوٹا ہوں، تو ہم کئی بار قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، یار میں غرق ہو جاواں، مینوں انج ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمارے بس میں ہو نا تو ہم اگر کوئی مد مقابل جو ہے وہ جھوٹا ہے کسی بات میں، فوراً اس کو ہلاک اور برباد کر دیں۔ تو یہ بات رسول کریم علیہ السلام ان کافروں کو کہہ رہے تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ محبوب ان سے کہیے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے جس کو تم جلدی جلدی طلب کر رہے ہو، یہ تو اگر میرے پاس ہوتی تو میں کب کا فیصلہ کر دیتا، تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو۔ یہ تو اللہ کے پاس، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند یہ تعلیمات دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کو اس بات سے روکا کہ محبوب آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ فیصلہ نہ کریں۔ وہ اس لیے روکا اللہ تعالیٰ نے تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پتہ چل سکے کہ نبی امت کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ امت کی رہنمائی تبھی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلائیں گے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو قرآن پاک ہے کہ وما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا منع فرمانا یا ان کے لیے لکھنے کا کچھ قصد کرنا کہ میں یہ لکھ دوں کہ جب بڑے لوگ آیا کریں گے تو یہ غریب لوگ جو ہیں سائڈ پہ ہو جایا کریں گے، یہ کہنا بھی اللہ کی مرضی سے تھا۔ اور پھر جبریل امین کا قرآن کی آیت لے کر آنا، رسول کریم کو روکنا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، تاکہ امت کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اللہ تم میں سے کسی کو زیادہ مقام دے دے، کوئی کسی سیٹ پہ بیٹھ جائے یا کوئی دنیا کے اندر نیک کہلوانا شروع کر دے یا لوگ اس کو نیک سمجھنا شروع کر دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غریبوں کو دور کر دے اور امیروں کو قریب کر لے، بلکہ حضور کا امتی وہ ہوگا سچا، اللہ کا بندہ وہ ہوگا سچا جو غریبوں کے بیٹھے ہوئے اگر امیر آ جائے تو امیروں کی پرواہ نہ کرے، اگر امیروں کے بیٹھے ہوئے کوئی غریب آ جائے تو پھر بھی امیروں کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جتنا پروٹوکول امیر کو دیا ہے اتنا پروٹوکول غریب کو دے۔ یہ اصل رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔